السلام علیکم۔ عورت کی پیدائش ایک ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ۔ دنیا ابھی نئی تخلیق ہوئی تھی۔ آسمان و زمین کی وسعتوں میں سکون چھایا ہوا تھا۔ جنت اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ رنگ برنگے پھول، بہتے چشمے، حسین نظارے اور فرشتوں کی تسبیح سے فضا معمور تھی، مگر ان سب میں ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے، مگر ان کے چہرے پر تنہائی کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہ جنت کی خوبصورتی سے لطف اندوز تو ہوتے، لیکن دل میں کوئی کمی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پاتے۔ ایک دن جب حضرت آدم آرام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک وجود کو پیدا فرمایا، ایک ایسا وجود جو نہ صرف ان کی تنہائی کا مداوا بنے بلکہ محبت، قربانی، صبر، برداشت اور وفا کی زندہ مثال ہو۔ جیسے ہی حضرت آدم کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے سامنے ایک حسین پیکر کو دیکھا، نرم و نازک، با حیا اور پر نور چہرہ۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عورت ہے، میں نے اسے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا، یہ تمہاری ساتھی ہے۔ تب جنت کے پھولوں نے اور فرشتوں نے پہلی بار عورت کے آنے پر خوشی منائی۔ وہ جنتی تھی، ان کے اندر محبت تھی، شفقت تھی، احساس تھا۔ وہ صرف ایک جسم نہیں، ایک مکمل جذباتی کائنات تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی پہلی عورت صرف ایک بیوی نہ تھی، وہ ماں تھی، بیٹی بھی اور ایک نسل کی بنیاد بھی۔ عورت کو جب رب نے پیدا کیا تو نہ سر کے اوپر سے تاکہ وہ اس پر حکمرانی کرے اور نہ پاؤں کے نیچے سے تاکہ وہ روندی جائے، بلکہ پسلی سے تاکہ وہ دل کے قریب ہو، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ساتھ چلے۔ اس کی تخلیق میں رب کی حکمت تھی، وہ صرف ایک وجود نہیں، ایک مکمل کائنات تھی۔ وقت گزرتا گیا، دنیا میں انسانوں کی آمد ہوئی، معاشرے بنے، زبانیں بنی، تہذیبیں ابھری، لیکن عورت ہمیشہ ہر روپ میں موجود رہی۔ کہیں وہ مریم بنی جو پاکیزگی کی علامت ٹھہری، کہیں وہ فاطمہ بنی جو جنتی عورتوں کی سردار بنی، کہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ بنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق اول بنی، کہیں وہ عائشہ بنی جو علم کا خزانہ بنی۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے، جب بہن ہوتی ہے تو غیرت کی چادر ہوتی ہے، جب بیوی ہوتی ہے تو سکون کا سامان ہوتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ ایک مرد دنیا فتح کرتا ہے، لیکن عورت ایک نسل کو سنوارتی ہے۔ ایک مرد میدان میں لڑتا ہے، مگر عورت صبر و برداشت سے جنگ جیتتی ہے۔ مگر افسوس، وقت کے ساتھ ساتھ عورت کو اس کے اصل مقام سے گرایا جانے لگا، اسے کمزور و ناتواں بوجھ سمجھا جانے لگا۔ کبھی وہ جہیز کے نام پر جلائی گئی، کبھی غیرت کے نام پر قتل کی گئی، کبھی تعلیم سے محروم رکھی گئی، اور کبھی صرف زیب و زینت کا سامان بنا دی گئی۔ لوگ بھول گئے کہ جس معاشرے نے عورت کو عزت دی وہی معاشرہ کامیاب ہوا۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو عزت بخشی، وراثت میں حق دیا، تعلیم کا حق دیا، اور سب سے بڑھ کر انسان ہونے کا مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے ان کے لیے چادر بچھاتے۔ یہی وہ مقام ہے جو اسلام عورت کو دیتا ہے۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عورت کو اس کا اصل مقام دے، اسے تعلیم دے، تحفظ دے، عزت دے۔ عورت کو کمزور نہ سمجھے بلکہ اس کے جذبے، اس کے صبر، اس کی محبت کو پہچانے۔ اگر ایک بیٹی تعلیم حاصل کرے گی تو وہ ایک پورے خاندان کو سنوارے گی۔ اگر ایک ماں باشعور ہوگی تو ایک بہترین نسل تیار کرے گی۔ عورت رب کی رحمت ہے، عورت زندگی کی بنیاد ہے، عورت عزت ہے، حیا ہے، محبت ہے اور انسانیت کا حسن ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ عورت کو صرف جسم نہیں،
ایک مکمل شخصیت سمجھیں گے، اسے تعلیم دیں گے، عزت دیں گے اور سب سے بڑھ کر اس کے مقام کو پہچانیں گے، کیونکہ جب عورت کو عزت ملتی ہے تب معاشرہ مہذب بنتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔